الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. محترم ناظرین کرام، میں سب سے پہلے اسلامی طریقے سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 11. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے کوئی بھی قوم کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ سب سے بہتر ہو جائے، تم سے بہتر ہو جائے. عورتیں دوسرے عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو جائے. ولا تلمزوا انفسکم، اور عیب مت لگاؤ. کسی کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، معذور ہے، کوئی اپاہج ہے، لولا اور لنگڑا ہے، یا کوئی بوڑھا ہے، کسی کے لیے بھی مذاق اڑانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے القاب سے مت پکارو، یہ کنڈا ہے یا ایک لولا ہے یا لنگڑا ہے، اس طریقے کے القاب سے مت پکارو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ برائی تو دور کی بات ہے، برائی کا نام لینا بھی برا ہے. تو انشاءاللہ آج آپ کے سامنے ہم بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا ہم ارادہ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زبانوں میں اثر فرمائے، مجھے اور آپ سب کو اس پر پابند عمل بنائے انشاءاللہ. آمین. مدنی صاحب، اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کروں آپ سے، ایک کالر لائن پر موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو ہیلو ہیلو، وعلیکم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محترمہ، کون اور کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ میں مہاراشٹر سے کولہاپور سے بات کر رہی ہوں، شبنم شوکت پٹائٹ. جی شبنم صاحبہ، بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے نانا ہے جی. تو ان کے ساتھ کیسا پیش آنا چاہیے اس کے بارے میں تھوڑا جانکاری چاہیے تھی. اچھا جی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کولہاپور سے کال کیا شبنم بہن. آئیے آپ کے سوال سے متعلق کیا کہتے ہیں مدنی صاحب جانتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے سوال کیا کہ ہمارے نانا جان ہیں، یعنی بہن کے سوال سے بہت سارے ہمارے بہنوں اور بھائیوں کا اس کے اندر کے جواب ملے گا کہ ہر ایک کے گھر میں کوئی نانا ہے یا دادا، یا اسی طریقے سوسائٹی میں بہت سارے بوڑھے حضرات ہوتے ہیں. تو ایسے وقت پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ کہ آپ ان سے دل بہلی کی باتیں بھی کریں، کم سے کم آپ ان کے لیے ان کی خدمت کریں جو وہ چاہیں، اور ان سے دعائیں لیں. اور اگر ممکن ہو سکے تو اگر فائنانشل سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اپنے پاس استطاعت رکھتے ہیں تو اس طریقے سے بھی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. یا کم سے کم یہ ایک میٹھی بات یا کچھ ٹائم آپ ان کے پاس گزارتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی نوجوان آ کر اپنا ٹائم ہمیں دے رہے ہیں، ہم بوڑھوں کو بھی کوئی دیکھنے والا ہے. تو جو بھی ممکن ان کی خدمت ہو سکتی ہے، کبھی آپ نے پیر دبایا یا انہوں نے کبھی آپ سے پانی مانگا، جو بھی ممکن ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے. کیوں؟ انک تقری الضیف، کیونکہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. وتکسب المعدوم، اور جن کے پاس مال نہیں آپ ان کو مال دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے وتحمل الکلہ، اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوسروں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں. تو ایسے وقت پر ان کے طہارت کے مسائل آتے ہیں بوڑھوں کے، تو ایسے وقت پر اگر آپ صاف کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں تو بہت آپ اجر لے لیتے ہیں انشاءاللہ. اور بھی آپ کو معلومات دی جائے گی. مدنی صاحب، اسی طرح سے جب ذکر چھڑا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر، ان کا تصور، ان کی تذکرہ، ان کی زندگی ہمارے سامنے ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بوڑھے اور معذورین حضرات کے متعلق ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بہت اچھا آپ نے یہ پوائنٹ اجاگر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے القرآن المجید آپ نے یہ عطا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ اور آپ نے اپنے ورڈز میں اس کو بیان کیا ہے. ہم جب دونوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں بوڑھوں سے ہمدردی کے لیے، اور اسی طریقے سے جو معذور ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ کمی ہوتی ہے آنکھ کی یا پیر کی، تو ان کے لیے قرآن مجید نے ایک سورہ نازل کیا ہے، سورہ ہمزہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جہنم ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب نکالتا ہے اور کسی کو آڑے نام سے پکارتا ہے، اور کسی کا عیب دیکھ کر یا اس کے اندر کچھ کمی دیکھ کر آڑے نام سے پکارتا ہے. تو ایسے وقت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اس کے لیے جہنم اور بربادی. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آپ تو بوڑھوں کی مدد کرتے ہیں، بے سہاروں کی، بیواؤں کی اور یتیموں کی آپ مدد کرتے ہیں. تو یہ ساری تعلیمات ہے. اور جیسا مشہور واقعہ ہے کہ بوڑھیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا ڈالا کرتی تھی، اور یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ وہ بوڑھیا پریشان ہے تو آپ نے اس بوڑھیا کا سامان اٹھا لیا. بعد میں جب بوڑھیا کو پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کو یہ خاتون ستایا کرتی تھی یا غائبانہ میں تکلیف دیا کرتی تھی، تو فوراً انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا. یہ ساری تعلیمات ہیں. بہت اچھا. ناظرین، آئیے ناظرین اور ایک کالر لائن پر ہے، انہیں شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں، دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے. ہیلو ہیلو ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم اپنے ٹی وی کا آواز کم کر دیجیے گا.
आज देखिए, आज सर मेरा सवाल ये है, जी, जी। आज इतने यानी नौजवान ऐसे जी। हैं जो बड़ों की इज्जत नहीं करते, जी। है ना, उनकी यानी खातिरदारी नहीं करते, बेइज्जती करते हैं नाना नानी या बाप दादा, सुने। जी। तो इस बारे में तो थोड़ा मेरा एक वो है कि इस बारे में थोड़ा आप डिटेल बताएं लोगों को, कि ताकि यानी उनकी सही यानी उनकी इज्जत करे और उनकी सही यानी खातिरदारी करे, यानी उनका हक पहुंचाए, इस तरीके से इज्जत करे। इस बारे में थोड़ा आप तफसील से बतलाएं। भाई अपना नाम बताइए और मकाम बताइए, कहाँ से आप कॉल कर रहे हैं? मेरा नाम है अली बिन सालम कोहीर से। अच्छा जी, शुक्रिया अली साहब, बहुत बहुत आपने इस आपका तरह प्रोग्राम बहुत अच्छा है, जी। हमें बहुत अच्छा दिखता है जी। इसमें। हम बिला नागा इतवार को इतवार देखते हैं, बड़े मालूमात होते हैं, हमको बहुत खुशी है कि ये पैगाम बहुत पहुंच रहा है अल्लाह ताला की तरफ से, सुने। जी, बहुत अल्लाह ताला शुक्रिया, जी, बहुत आपके शुक्रिया, इस प्रोग्राम बहुत को यानी कामयाबी अता करें और कामयाबी अता करें और लोगों की सही रहनुमाई हो। जी आमीन, आप ही की मोहब्बत है जो हम ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। ऐसे दिन दूनी रात चौगनी तरक्की के लिए आप दुआ करिएगा और अच्छी से अच्छी मालूमात हम आपको प्रोवाइड कर सकें, मुहैया कर सकें, ये सलाहियतें हमें और अल्लाह नवाजे। शुक्रिया। मदनी साहब भाई ने जो सवाल किया है, आज जो मफखूद हो गया है इस तरह का रुझान के बूढ़े हजरात से, मुअम्मर हजरात से, उनसे हमदर्दी तो कजा दूर बल्कि उनसे एक तरह की नफरत, एक तरह की उनसे बेरुखी अपनाई जाती है, तो इससे मुताल्लिक जो है आप बताएं, भाई ने जो सवाल किया है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे भाई का जज्बे कबूल फरमाए और सारे नौजवानों और इसी तरह कुव्वत और ताकत वालों के दिलों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला नर्म करे, इस बारे में तवज्जो दिलाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके दिलों के अंदर आमादगी पैदा करे। जैसा कि शायर कहता है, ये पहला सबक है किताबे खुदा का, ये पहला सबक है किताबे खुदा का, कि है सारी मखलूक तुम बा खुदा का, करो तुम मेहरबानी अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मल्लम युअक्किर कबीरना वलम यरहम सगीरना फलैसा मिन्ना, जो हमारे बूढ़ों की इज्जत ना करे और छोटों पर रहम और शफकत ना करे, वो हमारे रास्ते पर से नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहीहुल जामे सगीर की, और इससे पहले जो हदीस मैंने पेश की वो इमाम हाकिम मुस्तदरक अल हाकिम की है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हल तुरज़क़ूना व तुनसरूना इल्ला बिदुआफाइकुम, तुरज़क़ूना व तुनसरूना इल्ला बिदुआफाइकुम, तुम्हारे अतराफ जो कमजोर हैं घर के अंदर, वो खवातीन, बूढ़ी खवातीन या कमजोर अपाहिज हजरात या कमजोर बच्चे या बूढ़े हजरात, हल तुनसरूना व तुरज़क़ूना, अल्लाह ताला तुम्हें रिज़्क़ देगा बहुत ज्यादा और तुम्हारी मदद करेगा, बशर्त यह है कि तुम कमजोरों का ख्याल करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़वाज मुतहहरात में से एक को नसीहत करते हुए कहा, ला तू की पयू का अलैक, अगर तू कमजोरों के ऊपर टाइट करेगी हाथ तो अल्लाह ताला तेरे लिए भी टाइट कर देगा रिज़्क़ को। तो उम्मीद कि ये इंशाअल्लाह नसीहतें काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज हिकमत पर कारबंद है। मदनी साहब एक SMS लेते हैं, इमरान साहब हैदराबाद से लिखते हैं, अच्छे किरदार का फैसले के दिन क्या अजर मिलेगा? फैसले के दिन, रोज़े क़यामत के दिन क्या अजर और सवाब मिलेगा अच्छे किरदार का? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छे किरदार के लिए क़यामत के दिन खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहसनुकुम अखलाक़न, जो तुम में का सबसे बेहतरीन अखलाक वाला होगा, हमदर्दी करने वाला, लोगों का ख्याल करने वाला, वो मेरे करीब बैठेगा। कितनी बड़ी बात है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मिल जाए, बहुत बड़ी बात होती है। और भी बहुत सारी फजीलतें हैं, लेकिन एक फजीलत इंशाअल्लाह काफी है। मदनी साहब, ऐसे भी आज आलमी यौम माजूरीन मनाया जा रहा है, तो नाजरीन को ये बताएं कि दीगर मज़ाहिब में, यानी इस्लाम के अलावा और दीगर मज़ाहिब में जो बूढ़े और मुअम्मर हजरात और माजूरीन हजरात के साथ हमदर्दी का क्या सबक दिया जाता है और इसमें इस्लाम का क्या तुर्रे इम्तियाज है? ये आपने बहुत ही बेहतरीन पॉइंट अभी जिक्र किया है। अगर आप दीगर मज़ाहिब के जो भी किताबें, मुकद्दस किताबें मुताला करेंगे, हर मजहबी किताब के अंदर चैरिटी पर उभारा गया है। 10 कमांडमेंट्स मशहूर है ओल्ड टेस्टामेंट के, जिनको बाद में भी दोहराया गया न्यू टेस्टामेंट के अंदर भी। अलबत्ता इस्लाम की खुसूसियत अल्लाह ताला ने सूरह तौबा सूरह नंबर 9 के आयत नंबर 60 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, एक ज़कात का सिस्टम नाजिल किया और बाकायदा एक निजाम उसको दिया गया, एक डिपार्टमेंट बाकायदा, और कितने फिक्स उसके अंदर फिक्स किया गया है, इतनी तादाद में आपको ज़कात निकालनी है फुकरा और मसाकीन के लिए। तो ऐसे वक्त पर जो मादूरीन होते हैं, और यहां तक के जैसा कि सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की स्टैटिस्टिक के मुताबिक दुनिया में 10%, यानी दुनिया की आबादी के 10% लोग फिल वक्त मादूर हैं, अपाहिज है किसी ना किसी एतबार से। इस लिहाज से ऐसे उनमें के 89% लोग गरीब हैं, तो ज़कात के जरिए से हम उनकी मदद कर सकते हैं इंशाअल्लाह। तो शुक्रिया मुदरी साहब। नाजरीन, आइए और एक कॉलर को शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में, देखते हैं इनका क्या सवाल है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मोहतरम, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कुवैत से बोल रहा हूँ जी। जी जी भाई, आपका नाम बताइए। तो मेरा नाम मोहम्मद शमीम है, कंपनी अलहमारा से बात कर रहा हूँ। कि हम सभी भाई 5 भाई विदेश में रहते हैं, जी जी, कुवैत दुबई के अंदर, और हम अपनी वालदा को हज कराना चाहते हैं। हमारे वालिद फौत हो गए हैं, तो वालदा शहीद है, वो हज पे अकेली जा सकती है या नहीं? अच्छा जी, कुछ ऐसी सलाह दें मदनी साहब आप। जी 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 भाई, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। आप हमारे प्रोग्राम देख सकते हैं हज एक इबादत, हर रोज पीर से जुमा तक शाम 10:30 बजे। इसमें आपके इस तरह के सारे सवालात के जवाब दिए जाते हैं। फिर भी अभी आपने कॉल किया, हमें कुवैत से बहुत शुक्रिया आपके सवाल का जवाब। हम तो बराबर आपका प्रोग्राम देखते रहते हैं जी जी जी।
جی مدنی صاحب بھائی کے سوال کا جواب دیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا جذبہ قبول فرمائے کہ والدین کی خدمت کرنے کا جذبہ, کہ جو والد فوت ہو چکے ہیں تو ہم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں, حج بدل کروا سکتے ہیں آپ, اور جو موجود ہیں تو ان کو آپ حج کروا سکتے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے. سوال بھائی نے یہ کیا ہے کہ ہم بھائی مل کر ماں کو حج کروانا چاہتے ہیں, لیکن کیا وہ اکیلے حج کو جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی؟ اگر کوئی خاتون اکیلے حج کو جائے گی تو خاتون کا حج تو ہو جائے گا, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات اس زمانے کی سواری کے مطابق, یعنی کہ جب اونٹ کا اور پیدل کا سفر تھا, اگر اتنے ڈسٹینس میں اگر ایک عورت بغیر محرم کے سفر کرتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جائز نہیں ہے. اس لحاظ سے ایک خاتون کے لیے, چاہے وہ کسی بھی عمر کی ہو, چاہے بوڑھی ہو چاہے جوان ہو, جائز نہیں ہے کہ وہ تنہا سفر کر کے حج کو جائے. لیکن اگر کوئی خاتون حج کر چکی ہے تو اس کا حج تو صحیح ہے, لیکن اس کو توبہ کرنی پڑے گی اس ڈیوریشن پر یا اس چیز پر جو اس نے عمل نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی جو ہوئی یا مخالفت ہوئی, اس پر توبہ کرنا چاہیے. اور بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ماں کو اکیلے جانے مت دیجیے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو, ان کا حج مکمل ہو تاکہ ان کو مکمل ثواب ملے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہے. سر ایسے بھی کر سکتے ہیں 5 بھائیوں میں سے کوئی ایک بھائی بھی ساتھ چلے جائے, ان کی بھی عبادت ہو جائے گی اور یہ ایک فریضہ بھی انجام ہو پائے گا, ماں کی بھی خدمت کا موقع مل جائے گا, دونوں چیزیں ہو جائیں گی, بہت ٹھیک رہے گا. مدنی صاحب جیسے کہ معذور حضرات ہیں, بوڑھے اشخاص ہیں, ان کے ساتھ جو ہے ان سے کس طرح سے ہم ہمدردی کر سکتے ہیں, ہمارا کیا ان کے ساتھ رویہ ہو سکتا ہے, کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ایسا گھر شاید ہی کوئی ہوگا جہاں کوئی ایک بوڑھا نہ رہتا ہو, چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو, چاہے وہ ساس کی شکل میں ہو, چاہے بہن کی شکل میں ہو, چاہے کوئی خالہ پھوپھی کوئی بھی ہو ان کی شکل میں ہو, تو ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے, اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائے گا. اور جہاں تک ہمارا ٹاپک ہے بوڑھے اور معذورین, یعنی اپاہج, آنکھ جو اندھے ہیں, بہرے ہیں, لولے لنگڑے, ایسے جتنے بھی حضرات ہیں ان سب کی ہم کو مدد کرنی چاہیے. جو بھی شکل میں ہو آپ ان کا بوجھ اٹھائیں, یا ان کو آپ کم سے کم تسلی کی بات کہیں, یا ان کو صبر کی تلقین کریں, یا ان کو آپ ہمت دلائیں. کیونکہ کئی ایسے بوڑھے ہیں اور کئی ایسے معذور ہیں, انہوں نے دنیا میں کارنامے انجام دیے ہیں, تو اس کا مطلب ہم ابھار کر بھی بہت سارے ان کو ہم ہمت بنا سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے ضرورت پڑنے پر اپنے زکات کا اماؤنٹ ایسے غریبوں کے لیے اور اسی طریقے سے ایسے ضرورت مندوں کے لیے جو اپاہج ہو چکے ہیں, ساتھ میں ضرورت مند ہے, لیکن کوئی اپاہج ہے لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مالی اعتبار سے مضبوط کیا ہے, تو پھر زکات دینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو دوسرے اعتبار سے آپ جو ہمدردی کر سکتے ہیں, کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ آڑے نام نہ رکھے جائیں, ان کو غلط ناموں سے نہ پکارا جائے. شکریہ مدنی صاحب, اس پر اور بھی بات کریں گے ہم. آئیے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. ہیلو ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محترم. جی میرا سوال ہے مدنی صاحب سے. جی جی. آج کل جن گھروں میں ضعیف ہوتے ہیں ان گھروں میں جو ہے اکثر لوگ شادیاں کرنے سے کتراتے ہیں. جی 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 جی. اور اکثر جو ہے شادی ہونے کے بعد میاں بیوی اپنی رضامندی سے جو ہے گھر چھوڑ کر علیحدہ رہنے لگتے ہیں, ان کو اپنے ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ کے علاوہ میں سارے عالم کے ویور سے میں یہ درخواست کرتا ہوں, بڑی مہربانی ہوگی جب آپ ہم سے مخاطب ہوں گے تب اپنے ٹی وی کا آواز میوٹ کر دیں, ورنہ انہی باتوں میں ہمارا وقت ضائع ہوتا رہے گا, نہ آپ کا سوال ہم سمجھیں گے نہ آپ کو جواب ہم دے پائیں گے. جی 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 بتائیے. ابھی یہی سوال تھا میرا. اچھا جی, ہاں میں سمجھ گیا. آج کی جو بالکل نبض پر ہاتھ رکھا ہے زمانے کی آپ نے, یہ مسئلہ بہت جگہوں پر آئے دن دیکھنے کو مل رہا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے, بہت بری وجہ ہے جو لڑکیوں کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے. شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا, بہت شکریہ. جی دعا میں جی آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیے. مدنی صاحب بھائی نے جیسے سوال رکھا ہے, جیسے آج کل اس طرح کا انتخاب کیا جا رہا ہے ان گھروں کا جہاں فرد واحد رہتا ہو, یا ایک یا دو رہتے ہوں, زیادہ افراد نہ ہو, یا معمر افراد نہ ہو, بالکل تنہا لڑکا ہو یا کوئی اور چیز ہو, تو اس طرح کی چیزیں دیکھ کر بھی گھر سلیکٹ کیا جا رہا ہے. لڑکیوں کو ایسے ہی گھر میں دینے پر زیادہ مصر ہیں لوگ, جو ایک بڑی وجہ ہے. کئی لڑکیاں جو بن بہائی بیٹھی ہیں, تو اس زمین میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مسئلہ کوئی ایک پہلو نہیں رکھتا, اس کے اندر کئی پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جن گھروں کے اندر بوڑھے یا ضعیف یا کمزور لوگ پائے جاتے ہیں, تو ایسے وقت پر اس بنیاد پر شادی نہیں کرنا گویا کہ اپنے آپ کو محروم کر لینا ہے ایک بڑے ثواب سے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم میں کے بڑوں کی عزت نہ کرے, اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر رحم کرے گا اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے, تمہاری مدد کی جائے گی, تمہارے لیے رزق کو کشادہ کیا جائے گا اگر تم کمزوروں کا خیال کرو گے. تو اگر کوئی آدمی اس ثواب سے محروم ہونا چاہتا ہے تو بہرحال اس نظریے کے مطابق اگر کوئی جا رہا ہو تو بالکل غلط ہے. رہا دوسرا پہلو یہ کہ شادی کر کے جب لایا جاتا ہے خاتون کو, تو ایسے وقت پر یہ امید لگائی جاتی ہے کہ وہ ساس کی خدمت کرے گی, جس کی بنیاد پر معاشرے میں ساس اور بہو کے جھگڑے طول پکڑ رہے ہیں. اسلامی اعتبار سے صحیح طریقہ تو یہ ہے, اصل یہ اصولی اعتبار سے یہ ہے کہ شوہر اور بیوی یعنی ان کا علیحدہ انتظام ہو, اور بچے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں کی خدمت کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر بیوی تیار ہو جاتی ہے تو بیوی کا بڑپن ہے,
یہ بیوی کی طرف سے احسان سمجھا جائے گا، لیکن شرعی اعتبار سے بیوی پر ایسی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی. اور رہا ہے کہ جب گھر الگ لے گا تو بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ اتنی دور نہ لے جس کی وجہ سے وہ ماں باپ سے بالکل دور ہو جائے. اس حد تک دور رہے کہ انڈرسٹینڈنگ بنی رہے کہ جس کی وجہ سے ماں باپ کے دلوں کے اندر کہیں تکلیف نہ آ جائے. اس لحاظ سے وہ الگ رہ بھی سکتا ہے، لیکن بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کے مسائل کو حل کرتا رہے اور ان کے دلجوئی کرتا رہے. لیکن دو پہلو بھی ہیں اس میں غور کرنا چاہیے. اور جہاں پر مسئلہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ماں سمجھنا چاہیے، جو بہو ہے اس کو ماں سمجھنا چاہیے ساس کو، اور شوہر کے جو بہنیں ہیں بہن سمجھنا چاہیے اور بھائیوں کو بھائی سمجھ کر خدمت کرنا چاہیے. تو یہ بات اس وقت پر کیوں نہیں کرتے ہمارے بڑے لوگ جبکہ جہیز لیتے ہیں؟ جہیز جب لیتے ہیں آپ تو پرایا سمجھ کر جہیز لے لیتے ہیں، لیکن جب بچی آتی ہے گھر میں تو کہتے ہیں بھائی ہماری بچے ہم کو خدمت کرنی چاہیے. یہ اس طریقے سے اسلامی اعتبار سے نہیں چلے گا. بیلنس طریقے سے اگر معاشرہ چلے گا تو یقیناً مسائل نہیں اٹھیں گے. میں دونوں طرف بھی توجہ دلاؤں گا. ساسوں کو جائز نہیں ہے کہ وہ ظلم کرتے اب ضروری سمجھتے ہوئے بہوؤں پر ظلم کرے. دوسری طرف بہوؤں کے لیے بھی صحیح نہیں ہے کہ وہ معذور اور برے لوگوں کی خدمت سے اپنے آپ کو محروم کر لے. دونوں کو بھی میں ابھارتا ہوں کہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بہترین طریقے سے ثواب کمانے کی کوشش کرے. شکریہ مدنی صاحب. آئیے ایک ایس ایم ایس لیتے ہیں. لکھا ہے ممبئی سے زاہد صاحب نے، چند وجوہات کی وجہ سے میرے عزیز دوست سے میری بات بند ہے، اب کیسے ان سے رابطہ قائم کریں؟ بھائی نے ابھی بہت ہی بہترین سوال کیا ہے. یہ بہت سارے ہمارے آج کے دور میں بھائیوں کے درمیان دوستوں کے درمیان ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی پیاری بات بتلائی ہے ترمذی شریف کے اندر، لیس الواصل بالمکافی، کہ صلہ رحمی کا مطلب یعنی رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر سامنے والا اچھا رہے تو میں بھی اچھا رہوں گا. جیسا بعض لوگ کہتے ہیں اگر اچھا رہا تو میں بھی اچھا رہوں گا ورنہ جیسے کو تیسا. یا بعض لوگ کہتے ہیں میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا. یہ اسلامی اصول نہیں ہے. برابر کو برابر جواب دے سکتے ہیں آپ. اینٹ کا جواب اینٹ سے دے سکتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جائز نہیں. تو اسی لحاظ سے صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر سامنے والا اچھا رہے تو میں اچھا رہوں گا. یہ اسلامی اصول نے کہا یہ تو کرنا ہی ہے تمہیں. اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ سامنے والا منہ موڑ رہا ہے تو آپ اس کو منا کر دوست بنائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کو کافی پسند کرتے ہیں. سامنے والا مکر رہا ہے یا آپ سے ایک بات بند کر رہا ہے تو آپ سلام کر کے شروعات کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل صلہ رحمی کرنے والا یہ ہے. اور جو آدمی نے صلہ رحمی کی تو صلہ رحمی نے خود عرش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرش سے لٹکتے ہوئے دعا کی کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو صلہ رحمی کرے گا، رشتہ داروں کا حق ادا کرے گا، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بھی اس سے تعلق جوڑ لے. جو رشتہ داروں سے تعلق توڑ لے اللہ تعالیٰ تو بھی اس سے تعلق توڑ لے. تو یہ بد دعا قبول ہو جائے گی اگر کوئی آدمی رشتے کو توڑے گا. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. جی شکریہ مدنی صاحب. ہیلو ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محترم. کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہم فرید احمد خان ہے، سری نگر سے بول رہے ہیں. جی فرید احمد خان صاحب سری نگر سے. ہاں سر. ہاں جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ حضرت ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم نے 25 سال ماں باپ کی خدمت کی بہت ہی اچھی طرح. سبحان اللہ. اللہ جس میں کوئی شکایت نہیں تھی آج تک لوگوں کے دلوں میں بھی. جی جی. تو میرا ایک کاروبار چل رہا تھا جس میں میں نے ان کی خدمت بہت کی. جی. ماں باپ کی، بہن کی، بھائیوں کی بھی. میرے بھائی بڑے ہیں 4، ان کی شادی بھی کی اور بہن ہے ان کو پڑھایا لکھایا اچھی طرح، ان کو نوکری میں بھی لگایا دیا. ماشاء اللہ. اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا اس کا. آمین آمین. آپ کی دعا ہونی چاہیے اور آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہر ایک مقصد میں کامیاب کرے. یہ بھی ہماری دعا ہے آپ لوگوں کو، پوری آپ کی ٹیم کو. تو حضرت ہم نے پوری خدمت کے ساتھ ان کو حاضری کروا دیا، ماں باپ کو بھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اس کے بعد ہم نے ان کو بتایا کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کروا دیجیے. میں چھوٹا ہوں سب سے. جی جی. تو 4 بھائیوں کی شادی کی، اس میں بھی جو بھی انویسٹر لگے ہوئے وہ میں نے لگا دیا. اچھی طرح ان کی شادی کروا دی ماشاء اللہ. 3 بھائیوں کی. جی جی. اور 3 جو بہویں لائی گھر میں ان کے ساتھ بھی جو رویہ تھا وہ بھی اچھا میں نے نبھا لیا. جی جی. اس میں کوئی شکایت نہیں ہے. پورے گاؤں والے بھی اس میں ذمہ وار ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج کل آپ نے بہت ٹھیک کیا. تو اس کے برکت ماں باپ نے مجھے نکال دیا گھر سے. ان کا ایمان بن گیا میرا روپیہ. میں بزنس مین تھا. اچھا. کم سے کم 65 لاکھ کا میرا بزنس چل رہا تھا. جی جی. وہ پورا کا پورا انہوں نے کھا لیا، کرش کر لیا. اللہ رحم کرے. تو اس کے برکت میں نے تو چلو میں نے بولا چلو یہ میری کمائی تھی، چلو یہ بھی اگر آپ کو چاہیے تو لے جاؤ. تو اب میری جان ہے یہ اوپر والے کی ہے، اب اس کا مالک اوپر والا ہی ہے. جی. تو اس کے بعد اب آپ کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا. تو انہوں نے پھر آگ نامہ میرا لکھ دیا، پرتک، جس کو ہم کشمیری میں بولتے ہیں پرتک. جی جی. آگ نامہ میرے یہ رو گردان نکلا. جی جی. تو گاؤں والوں نے ان کو بھی بولا یہ کیا کر رہے ہو آپ، اتنے ظالم کیوں بن گئے ہو. جی جی. تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان کے اوپر ان کے دماغ میں یہ کون سی جگہ بیٹھ گئی، کیا ہے ان کے دماغ کے اندر، کیا میرے اندر یہ اتنی نفرت تھی ان کے لیے، پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہا ہے. خیر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے صاحب. آپ صحت سے ہیں، تندرست ہیں، اللہ نے آپ کو ہوا سے خمسہ سے نوازا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب مدنی صاحب دیں گے. بھائی آپ نے کال کیا ہمیں کشمیر سے، اللہ آپ پر بھی رحم فرمائے اور آپ کے سوال کا جواب یقیناً دیا جائے گا. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. آپ بھی دعا فرمائیں ناظرین ان کا مسئلہ حل ہو جائے. اور جو سوال انہوں نے کیا اس سے متعلق کیا قرآن اور احادیث کہتے ہیں مدنی صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی بھائی نے ایک طویل داستان یا مختصر داستان پیش کی ہے. اگر یہ جیسا کچھ بھی پیش کیا گیا ہے، جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے، اس کی روشنی میں جو مسئلہ بنتا ہے، کیونکہ ہم شخصی اعتبار سے
पर्टिकुलर एतबार से कोई मसला बताना नहीं चाहते यहाँ पर बैठकर, जब तक कि हमने दो तरफा नहीं सुना है। अलबत्ता जो मसला हमारे सामने आया है इसमें पहलू ये है, जैसा कि आग करने का सिस्टम जो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों में पाया जाता है, जैसे बाप कहता है मैं तुझे आग कर दूंगा, यानी अपनी जायदाद में से निकाल दूंगा, ये इस्लामी एतबार से इसका कहीं पर भी सबूत नहीं है। कोई बाप किसी बेटे को आग अपनी तरफ से नहीं कर सकता। अलबत्ता इस्लामी एतबार से यह है कि अगर कोई बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया तो ऐसे वक्त पर शरीयत उसको इनहेरिटेंस में से महरूम कर देती है, ये अलग शक्ल है। लेकिन बाप अपनी तरफ से आकर आग कर देता हूं नहीं कह सकता, कोई फैमिली में से किसी को आग करके भाइयों को नहीं निकाल सकता, तो लिहाजा जायदाद पर आपका हक बनता है। जहां तक आपने जो कुछ भी स्ट्रगल किया है, जो कुछ भी मेहनत की है, आप उनके लिए दुआएं कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी हिदायत दे, उनको तौफीक दे और उनको समझ दे। आप दुआएं कर सकते हैं। और आपके लिए मैं एक शेर सुनाता हूं। मदनी साहब हम बात जारी रखेंगे। आइए एक कॉलर लाइन पर है, देखते हैं ये क्या पूछना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम, कौन और कहां से बोल रहे हैं? मदर साहब, आपको और असलम साहब की खिदमत में सबसे पहले मैं दिली सलाम पेश कर रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम मोहतरम, अपना नाम बताइए। मैं कराची पाकिस्तान से मोहम्मद बशीर बात कर रहा हूँ। जी बशीर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बशीर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप ठीक हैं? बहुत दूर से आपने हमें कॉल किया, बताइए क्या सवाल है आपका? जनाब सवाल मेरा ये है कि 21वीं सदी के अंदर में इंसान कितना आगे चल गया, जी जी, ये अपने गुरों को पीछे छोड़ रहा है। अल्लाह खैर फरमाए। यकीनन बहुत बड़ी गुमराही। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस इंसान का क्या होगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जी वो सजदा रूए जमीन जिससे कांप उठती थी, जी जी, उसी को आज तरसते हैं मिंबर और मेहराब। अल्लाह अकबर। तो जरा आपने जो ये हेलो प्रोग्राम रखा है गुरु जी जी हमें बेहद खुशी की जी, और हम दुआ को हैं आपके लिए और ईटीवी के लिए कि अल्लाह ताला आपकी हर दिल की नेक तमन्नाओं को पूरी करे। आमीन आमीन। और आप हमेशा हम इंसानों के लिए ऐसे ही अच्छे से अच्छे प्रोग्राम बनाकर ईटीवी उर्दू पर लाएं और ईटीवी उर्दू का नाम दुनिया में रोशन करें। आमीन आमीन। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज। जी जी शुक्रिया बशीर भाई, आपने हमें कॉल किया कराची से, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। पितारे मदनी साहब भाई ने जो कहा है, आज हम तरक्की याफ्ता जमाने में हैं और बिल्कुल एडवांस मानते हैं अपने आप को, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारी मीरास है, जो हमारा अमल होना चाहिए इसके तय, इसको हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। तो इस जमन में आप कुछ इरशादात फरमाएगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका जज्बा कबूल फरमाए। और आपने जो बातें कही हैं इंशाल्लाह ये खुद एक नसीहत है हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए। और फिल वक्त दुनिया में आज 3 दिसंबर है और पूरे दुनिया में जो डे मनाया जा रहा है जिसको कहते हैं वर्ल्ड डिसेबल डे, और इसके लिए दुनिया में फिल वक्त 10% लोग डिसेबिलिटीज यानी कि कई तरह से माजूरीन पाए जाते हैं। 10%, उसमें से 87% लोग फक्र फाके में मुब्तला है और 99% तालीम से महरूम है। और आज ही अखबार में आया है, मुख्तलिफ ओहदेदारों ने बात कही है कि हम इस पर बहुत सारा खर्चा करने वाले हैं। और खुद सिर्फ आंध्र प्रदेश के अंदर 23 लाख मादूर अफराद मौजूद है जिनके ऊपर 30 to 32 करोड़ खर्चा किया गया है। और ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। जब तक ज़कात का सिस्टम, इस्लामी सिस्टम नाफिज नहीं होगा, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की वजह से ये दुर्गत आई है कि लोग तरक्की करना चाहते हैं, अपने बड़ों को छोड़ रहे हैं। इस्लामी तालीमात में मुकम्मल हल है। जी मदनी साहब भाई ने पहले भी सवाल किया था, जो वहां से कॉल आया था कश्मीर से, इसका जो आग का सिस्टम है वो तो इस्लाम में नहीं है, और उनके वालिदैन को या उनके भाई बहन को, और कुछ आप मजीद इसमें वजाहत फरमाना चाहेंगे? नहीं तो फिर हम चलते हैं। इससे पहले जो हमने SMS लिया था, मेरी नानी को 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, क्या बेटों पर फर्ज है कि वो अपनी माँ को अपने साथ, बेटियों पर फर्ज है कि वो अपनी माँ को अपने साथ रखे? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34, 35 और 36। मर्द पर जिम्मेदारी है, औरत पर कोई जिम्मेदारी माली एतबार से संभालने की जिम्मेदारी नहीं है। जो बेटियां हैं अगर वो अपने माँ की जिस कदर मुमकिन है वो खिदमत करती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए अजर मिलेगा। अलबत्ता बेटों पर जिम्मेदारी है कि वो अपने माँ की खिदमत करें फाइनेंशियली। बेटियों की जिम्मेदारी है कि जिस हद तक मुमकिन हो सके अपने ससुराल और खासतौर से अपने शौहर और अपने बच्चों को संभालते हुए जिस कदर मुमकिन है अपने माँ की भी वो खिदमत करें। लेकिन माली एतबार से बेटियों पर, औरतों पर इस्लाम में कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ मर्द हज़रात पर जिम्मेदारी है। जी मदनी साहब, ये बात हो रही थी बूढ़ों की हिम्मत अफजाई। अब बूढ़ों को क्या करना चाहिए? बूढ़े अपनी जवानी और कसीर जो है खर्च किया अपनी औलाद पर या अपने जो भी चाहने वाले हैं, बच्चों से बड़ा किया उन्होंने। अब इनके लिए क्या हिदायत हो सकती है, क्या हिम्मत अफजाई हो सकती है, क्या दिलजोई की बात हो सकती है बूढ़े और माजूरीन की के लिए? बूढ़े और मादूरीन इन सब की हिम्मत अफजाई के लिए यकीनन हमारे लिए जिम्मेदारी है
کہ ہم ان کی ہمت افزائی کریں. جو بوڑھے حضرات ہیں, جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان بوڑھوں کے مسائل کو دیکھیں, خاص طور سے نماز کے وقت پر طہارت کے مسائل آتے ہیں تو گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے طہارت کا خیال کریں, زش میں نہ آئیں. اور اگر یہ لوگ بوڑھے ہونے کی بنیاد پر, بیمار ہونے کی بنیاد پر, گولیاں زیادہ کھانے کی بنیاد پر یہ لوگ بعض اوقات چڑچڑے ہو جاتے ہیں, زچ میں آ جاتے ہیں, تو ایسے وقت پر نوجوانوں کو چاہیے کہ جب ان کا خون گرم ہوتا ہے سوچے کہ یہ لوگ بیمار ہیں, بوڑھے ہیں, کمزور ہیں, دوائی کھا رہے ہیں, یہ سوچ کر اپنے آپ کو قابو میں رکھے, جذبے کو اپنے کنٹرول میں رکھے, خدمت کر کے جنت حاصل کریں, کیونکہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اور جو کمزور ہے, معذور ہے, ان کے بارے میں بتانا چاہوں گا, جتنے اسکول کے ذمہ دار ہے, پرنسپل, ٹیچر, ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ جو بچے پڑھنے آتے ہیں, کوئی آنکھ سے معذور ہے, کوئی کان سے, تو ایسے وقت پر کلاس میں بچوں کو مذاق اڑانے نہ دیا جائے. ایسے وقت پر میں کہوں گا ویکیپیڈیا جو انسائکلوپیڈیا ہے, جو ایزی اویلیبل ہے انٹرنیٹ کے اوپر, اس کے اندر ڈس ایبلٹیز کے ٹاپک کے تحت کافی وسیع معلومات دی گئی ہیں کہ کون سی بیماری کیسے آتی ہے, کوئی اندھا ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے, یا اسی طریقے سے بعض اوقات بچوں میں لرننگ کیپیسٹی کم ہوتی ہے, یا سیکھنے کی کیپیسٹی, پڑھنے کی کیپیسٹی, یہ جو بیماریاں ہیں یا کمزوریاں ہیں, ٹیچرز کی ذمہ داری ہے. میں چاہوں گا کہ آپ جو بھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورسز چلا رہے ہیں یا کالج یا اسکول چلا رہے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ کم سے کم ایک مرتبہ ویکیپیڈیا کی وہ باتیں پڑھ لیں جو 300 صفحات پر مشتمل ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بچے ہوں گے معذور یا کمزور بچے کلاس میں, ان کو آپ اکارڈنگلی ڈیل کر سکتے ہیں. اس طریقے سے کمزور بچوں کو بھی آپ, ان نونہالوں کو بھی آپ قوم کے لیے کارآمد بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. جی مدنی صاحب, آئیے اور ایک SMS موصول ہوا ہے بنگال سے. اس میں پوچھا گیا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کیا فرق ہے اور کون سی چیز فرض ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت پیارا آپ نے بہترین سوال کیا. حقوق اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حقوق جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, یعنی جس کو آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ حقوق ادا کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پر توحید, اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفتوں میں, اور اللہ کے جو خاص کام ہے جو اللہ ہی کرتا ہے, اور جو عبادت ہے اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے, کسی غیر اللہ کے سامنے شرک نہ کیا, سجدہ نہ کرے, یہ کہتے ہیں اللہ کا آپ نے حق ادا کر دیا. اور حقوق العباد کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کے, پڑوسیوں کے حقوق ہے, بڑوں کے, چھوٹوں کے, خود کے جو حقوق ہوتے ہیں, انسانوں کے حقوق, جب وہ آپ ادا کرتے ہیں تو کہتے ہیں حقوق العباد. جو بندہ قیامت کے دن حقوق العباد صحیح طور پہ ادا نہیں کرے گا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ مفلس ہوگا. یعنی کہ کسی کو ستایا ہوگا, زمین کسی کی, یا کسی بوڑھے کو ستایا ہوگا, کمزور کو آڑے نام رکھا ہوگا, قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ تو اس کو دے واپس. جب وہ دے نہیں سکے گا تو اس کی نیکیاں نکال کر دی جائیں, یہاں تک کہ وہ آدمی مفلس ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جس کو اس نے ستایا ہے ان کے گناہوں کے اس کے سر پر ڈالا جائے گا. اتنی خطرناک سزا ملے گی حقوق العباد کو ادا نہ کرنے کی بنا پر. امید کرتا ہوں. جی مدنی صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں, آیا جو بزرگ حضرات ہیں, جو بوڑھے حضرات ہیں, جو معمر حضرات ہیں, اور جو معذورین حضرات ہیں, انہوں نے کیا کارہائے نمایاں انجام دیے نئی نسل کے لیے, وہ کہ وہ کمزور بھی ہو چکے ہیں, اپنی جوانی, اپنا مال اور اپنی ذہانت لٹا دی انہوں نے کس کے لیے, اور ان کے ہاتھ کیا آیا, اور اب بھی وہ کیا کر سکتے ہیں نئی نسل کے لیے. تو جانتے ہیں مدنی صاحب سے. مدنی صاحب اس ضمن میں کچھ وضاحتیں فرمائیں. بہت اچھا پہلو آپ نے اجاگر کیا. اس کے اندر کئی پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ کیا ایک آدمی بوڑھا ہونے کے بعد کچھ کارنامے نہیں کر سکتا؟ اگر کوئی کسی کے ذہن میں سوال آتا ہے تو ہم کو چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھے کہ بڑھاپے میں انہوں نے جو کارنامہ کیا, جو حج کو جا رہے ہیں تو کئی کارنامے حج کے اندر ان کے کارنامے سے جڑے ہوئے, کئی سنتیں ان کے کارناموں سے جڑے ہوئے. اور ایک خاتون کمزور حضرت ہاجر علیہ السلام, جب انہوں نے کارنامے انجام دیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت تک کے لیے صحیح کو مقرر کر دیا. ایک بچہ جو کمزور ہے اگر وہ کارنامہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس بچے کی اداؤں کو قبول کر لیا. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کے بوڑھے, انہوں نے بھی کارنامے کیے. تو ایسے وقت پر جو حضرات بڑی عمر کے ہو چکے ہیں, اگر وہ دنیاوی تعلیم رکھتے ہو تو ان کی ذمہ داری ہے کہ جو حافظ اور عالم حضرات ہیں ان کو آپ جا کر فری میں پڑھائیے اور اجر کمائیے. اور جو بوڑھے حضرات عالموں میں یا دینداروں میں ہیں ان کو چاہیے کہ کالج کو جانے والے بچوں کو فری میں دین کی تعلیم دے. اس طریقے سے دین اور دنیا کی تعلیم ہمیں مل جائے گی. اور بہت سارے کمزور تھے لیکن انہوں نے بہت بڑے کارنامے انجام دیے. ویکیپیڈیا کے اندر ایسے بہت سارے معذور افراد جو پیر سے معذور تھے یا آنکھ سے, لیکن انہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے, اس کی انہوں نے لسٹ بیان کی. اور جو سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ, آنکھ سے معذور تھے لیکن 90 سال تک انہوں نے اسلام کی خدمت کی. عبداللہ ابن مکتوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر حاضری میں مدینے کی سرداری سنبھالتے تھے. اور ایک گڈا شخص تھا, جب اس نے سوچا کہ میں اپنی اس پرسنالٹی کو کہاں پر یوز کر سکتا ہوں, ایک بڑے شو روم میں گیا, جا کر اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے کام کروں گا, لوگ مجھے دیکھ کر اندر آئیں گے, نتیجے میں آپ کی بکری ہوگی. نتیجے میں گڈے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے نوکری دلوا دی. اگر سوچ اونچی رہے گی تو آدمی یہ نہ سوچے کہ میں گڈا ہوں, میں لمبا ہوں, میرے اندر فلاں کمزوری ہے. جو ایبلٹی آپ کے پاس ہے اس ایبلٹی کو استعمال کیجیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر برکت دے گا. اگر آدمی کی سوچ پکی رہے گی معذور ہو کر بھی وہ کارنامے کرے گا, لیکن اگر آدمی کی سوچ پکی نہیں رہے گی ساری صلاحیتیں رکھ کر بھی سستی کرے گا اور بہانے کرے گا. شکریہ مدنی صاحب. آئیے ایک کالر لائن پر موجود ہیں, دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے. ہیلو ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں سکندرآباد سے رشیدہ بات کر رہی ہوں. رشیدہ صاحبہ آپ نے ٹی وی کا آواز کم کیجیے گا. جی بہت شکریہ. جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا. جی
میرا سوال یہ ہے، حال ہی میں میری بھائی کی شادی ہوئی ہے. جی جی بہت مبارک. جی وہ 1 سال تک ان کی بیوی ٹھیک ہے. جی. جیسے وہ ڈلیوری ہے ان کی ماں باپ ان کے پاس کیا سکھایا پتا نہیں. جی جی. کہ انہوں نے جیسے وہ ڈلیوری کے بعد واپس آئے اپنے دن پورے کر کے، جی. وہ یہاں آ کر بدل گئے. جی. میرا بھائی یہ کہتا ہے کہ ان کے ماں باپ نے ان کے اوپر جادو کیا ہے تاکہ وہ اپنے ساس سسر کی خدمت نہ کریں. اچھا جی. کیا جادو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے ساس سسر کی خدمت نہ کرے؟ اچھا جی. جی کیا میرے بھائی کے اوپر بھی جادو ہوا ہے جو الگ ہو گئے ہیں؟ جی جی رشیدہ صاحبہ بہت شکریہ آپ نے کال کیا. میں سمجھ گیا آپ کا جو سوال ہے، جس طرف آپ اس چیز کو رخ دینا چاہتی ہیں. میں بتاتا ہوں مدنی صاحب کو اور دیکھتے ہیں کیا اس کا جواب ہو سکتا ہے. شکریہ مدنی صاحب. اس زمن میں آپ بتائیں کہ عام طور پر اس طرح کی بات ہوتی ہے تو شادی سے پہلے خوشگوار تعلقات ہوتے ہیں، بعد میں یہ بدل جاتا ہے یا وہ بدل جاتا ہے، وہ بدل جاتی ہے یہ بدل جاتے ہیں، تو جو بھی ہے اس طرح کی چیزیں، اور غیر ضروری طور پر کوئی دوا کی بات ہوتی ہے، جادو کی بات ہوتی ہے، رویے میں جو فرق آ جاتا ہے، تو کیا اس پر جادو اور دوائیں اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مکمل اسلام کو فالو کریں، مکمل مسلمان بن جائیں. ہم کچھ جگہوں پر اسلام کو فالو کرتے ہیں اور کچھ جگہوں پر اپنے طریقے سے چلتے ہیں. بیلنس طریقے سے اگر ہم جائیں گے تو یقیناً کوئی مسئلے آنے والے نہیں ہیں. اصولی اعتبار سے بیوی اور شوہر ان کو چاہیے کہ وہ الگ رہیں، کیونکہ اس میں کئی فائدے ہیں. پردے کی پابندی ہو جاتی ہے، بہت سارے اعتبار سے بہت سارے مسئلے کھڑے ہوتے ہی نہیں. لیکن ایسے وقت پر بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ سے ٹچ میں رہے، ان کی برابر خدمت کرے جو بھی ممکن طریقے ہے. اور ایسے وقت پر بہو کی ذمہ داری ہے کہ بڑوں کی خدمت کر کے شوہر کا ایک معنی میں ساتھ ہی دے رہی ہے. اس لحاظ سے شوہر کی بھی دعا لے لے گی، بڑوں کی بھی دعا لے لے گی. اگر ایک بیلنس طریقے سے کام چلے گا تو انڈرسٹینڈنگ کا ماحول رہے گا. لیکن جہاں کہیں بھی اس کے اندر ذرا بھی ظلم ہوگا یا زیادتی ہوگی، بیلنس اکھڑے گا، انڈرسٹینڈنگ ختم ہوگی، بڑے بڑے مسائل آئیں گے. جہاں تک جادو کا مسئلہ، یہ سب بات کی باتیں ہیں. سب سے پہلے یہ کہ اسلامی اعتبار سے صحیح شکل دیں، صحیح اعتبار سے دیکھا جائے تو شوہر اور بیوی اتنا قریب کہیں پر گھر لے ممکن ہو سکے، یا پھر گھر میں رہے تو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہے. اب رہا مسئلہ ہے کہ جادو کا مسئلہ، گھریلو اعتبار سے جو بھی جادو کے مسائل آتے ہیں، ایک مرتبہ سچی نیت کے ساتھ سورہ بقرہ پڑھیے، انشاءاللہ سارے مسائل سدھر جائیں گے. شکریہ محترم. آئیے اور ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں، دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے. ہلو ہلو. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہم جویریہ اورنگ آباد سے کہہ رہے ہیں. ہاں جویریہ صاحبہ کیسے ہیں آپ؟ بہت دنوں کے بعد آپ نے کال کیا پھر سے. جی ٹھیک، بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ اپنے ہم گرینڈ پیرنٹس وہ چاہ رہے ہوں کہ ان کی نواسی یا پوتا پاتی جو بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں ان کی شادی ہو جائے، لیکن وہ لوگ تیار نہیں ہیں. تو اس تعلق سے کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کی شادی کر دینی چاہیے یا جو بزرگ جو کہہ رہے ہیں گھر کے تو ان کی اس پہ کرنا چاہیے؟ جی ذرا زور سے کلیئرلی بولیں. آپ بچے آپ کے جو گرینڈ چلڈرنس ہے، پوتا پاتی ہیں، وہ کتنے چھوٹے ہیں کہ بڑی عمر کے ہیں؟ جی ہاں ایسے سوال بڑی عمر کے ہیں. ہاں ہاں ہاں، یعنی شادی کے لائق ہیں؟ جی ہاں. ہاں تو پھر کوئی مذاقہ نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، آپ کے سوال سے متعلق مدنی صاحب سے پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں. مدنی صاحب اکثر بزرگوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ سارے کار ہائے نمایاں انجام دے چکے، اب جو باقی رہ گئے ہیں، جو گرینڈ چلڈرن ہیں، ان کے پوتا پاتری ہے، یہ سب کی جو شادیاں وغیرہ ہو جائیں، آنکھیں آسانی سے بند ہو جائیں گی، اس طرح کی بات کرتے ہیں. اس زمن میں یہ پوچھ رہی تھی تو ان کے جو چھوٹے بچے ہیں، گرینڈ چلڈرن ہیں، وہ شادی کے لیے راضی نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بات پوچھ رہی تھی وہ. اس زمن میں آپ بتائیں کیا شادی کیسے، کتنا جلدی، کیا ٹائم پر مقررہ کیسے کر دی جائے، یہ سب باتیں بتائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں کئی پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ بڑوں کا یہ سوچنا کہ جیسے ہی جوان ہو جائے ان کی شادی کر دینی چاہیے، اسلامی سوچ ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچی جوان ہو جائے تو شادی میں دیر نہیں کرنی چاہیے. تو یقیناً بڑوں کی سوچ تو اچھی ہے. ایسے وقت پر البتہ ہو سکتا ہے کہ بڑے ایسی جگہ پر شادی کروانا چاہتے ہیں جہاں پر بچے راضی نہیں ہو، تو ایسے وقت پر بڑوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ بچوں کو مجبور کریں ایسی جگہ پر جہاں پر ان کی خواہش نہیں ہے. صحیح بخاری والیوم نمبر 7 حدیث نمبر 67 کے اندر 69 کے اندر کہا کہ مکمل لڑکی کو بھی لڑکے کو بھی رضامندی ان کی ہونا ضروری ہے. اور اس کے باوجود بھی اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ عمر بڑھتے جا رہی ہے، جیسا بعض اوقات ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی تیار ہیں تو عمر بڑھتے جا رہی ہے، تو ایسے وقت پر آپ نظر بد کی دعائیں پانی پر دم کر کے ان کو پلائیے. ہو سکتا ہے کہ نظر لگنے کی بنیاد پر یا جادو کی بنیاد پر ہی بعض اوقات شادی کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. علاج کیجیے، انشاءاللہ فائدہ رہے گا. مدنی صاحب اب اختتام کی طرف ہم رواں ہیں. اس زمین میں ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہاں ہر فریق چاہتا ہے کہ دوسرا ہمارے لیے کچھ کرے اور اپنی ذات سے کچھ نہ کیا جائے، تو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ، یہاں تک کہ سرور کائنات ہونے کے باوجود، سرکار دو عالم ہونے کے باوجود بھی آپ اپنا جوتا اپنے ہاتھ سے سیا کرتے تھے. اس طرح کی بے شمار مثالیں موجود ہیں جو اپنے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تھوڑا سا آپ ناظرین کو اس طرف مختصر سا توجہ دلائیں. یہاں پر آپ نے بہت ہی بہترین بات آپ نے کہی اور مجھے ایک بات یاد دلا دی. جتنے بڑے سرپرست ہیں، ماں باپ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ لوگ خود اپنا بھی کام کرے اور دوسروں کے بھی حق ادا کرنے کا ان کے اندر جذبہ موجود رہے. ورنہ اگر یہ اسلامی تربیت نہیں رہے گی، صحیح تربیت قرآن و حدیث کے مطابق نہیں رہے گی، یہ بچے بڑے ہو کر تمہیں ان بوڑھوں کو جیسا اولڈ ایج ہوم بنے ہوئے آج
امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر ترقی کرنے، کمیونزم کیپٹلزم کی بنیاد پر جو بلا آئی ہے کہ نوجوان بڑے ہو کر اپنے بچوں کے، ان کے سینوں میں اتنی جگہ نہیں ہے، ان کے گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ بوڑھوں کو رکھ کر خدمت کریں، وہ اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر ڈال دیتے ہیں. اسٹیٹسٹک کے مطابق ہر شہر کے اندر اور پورے دنیا کے اندر ہزاروں اولڈ ایج ہوم پائے جاتے ہیں. نتیجے میں ماں باپ وہاں پر گھٹ گھٹ کر مرتے ہیں. یہ سب اس بنیاد پر ہے کہ جب یہ بڑے جوانی میں تھے، ادھیڑ عمر میں تھے، انہوں نے بچوں کی تربیت نہیں کی. ضرورت اس بات کی ہے کہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی ذمہ داری کرے، ورنہ ایز یو سو سو یو ریپ، جیسا تم بو گے تم ویسا کاٹو گے. اور بچوں کی ذمہ داری ہے کہ بڑوں کو دکھ نہ دے، تکلیف نہ دے، ورنہ کل کے دن وہ بڑے ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بچے سے ان کو تکلیف دلائیں گے. دونوں کے لیے بھی نصیحت ہے انشاءاللہ. اللہ رحم فرمائے. مومن صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہ ساری جانکاری